السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور نبی کا۔ تو دوستو، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل عامر جلال خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں چھوٹی سی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس بالعرض حصول علم و وحی گئے۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے۔ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ وہاں ہم نے وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں خضر علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے، اور یہ بھی مذکور ہے کہ خضر علیہ السلام کی طرف حصول علم کے لیے سفر کرنے والے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام بن عمران تھے، جن پر تورات نازل ہوئی۔ خضر علیہ السلام کے نام و نسب، نبوت اور اب تک ان کے زندہ ہونے کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ان کا یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے اور ان کو مہلت دی گئی حتیٰ وہ مسیح و دجال کی تکذیب کریں گے، یعنی اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ یہ روایت منقطع اور غریب ہے۔ ابو حاتم سہیل بن محمد بن عثمان الجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے اپنے مشایخ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ بنی آدم میں سب سے طویل عمر خضر علیہ السلام کی ہے اور ان کا نام خضرون بن قابیل بن آدم علیہ السلام تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک طوفان آنے کی اطلاع دیتے ہوئے وصیت کی کہ میرا جسم خاکی کشتی میں اپنے ساتھ اٹھا لینا اور فلاں مقام پر دفن کر دینا، اور ان کو ایک خاص جگہ کی نشاندہی کر دی۔ جب طوفان آیا تو انہوں نے آپ کے جسم کو ساتھ اٹھایا۔ جب طوفان ختم ہونے پر زمین پر اترے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ان کے جسم کو لے جا کر جس جگہ کی انہوں نے وصیت کی تھی اس جگہ دفن کر دو۔ انہوں نے کہا کہ زمین میں وحشت اور ویرانی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو رغبت دلائی اور اس کام پر آمادہ کیا، اور کہا، آدم علیہ السلام نے اپنے دفن کرنے والے کے لیے لمبی عمر کی دعا کی ہے۔ وہ بہرحال اس وقت وہاں جانے سے ڈر گئے اور آدم علیہ السلام کا جسم ان کے پاس موجود رہا، حتیٰ خضر علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو دفن کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ پورا کیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ زندہ رہیں گے۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے المعارف میں وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ تھا، اور ان کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: بلیہ بن ملکہ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفاشت بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اسماعیل ابن ابی اویس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام و نسب یوں بیان کیا ہے کہ المعمر بن مالک بن عبداللہ بن نصر بن لازد۔ بعض نے کہا ان کا نام و نسب اس طرح بیان کیا ہے: خضرون بن عمیائیل بن فیر بن عیز بن اسحاق بن ابراہیم خلیل۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ارمینیہ بن خلقیہ ہے، واللہ علم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون مصر کے بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن یہ بات بہت غیر معروف ہے۔ ابن جوزی نے کہا، یہ بات محمد بن ایوب نے ابن لہیعہ سے بیان کی ہے اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مالک کے بیٹے ہیں جو الیاس کے بھائی ہیں۔ یہ صدی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ وہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ لشکر میں تھے۔ کہا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کے صاحبزادے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہجرت کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ نشتاسب بن بہراسب کے دور میں نبی تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ صحیح ہے کہ وہ افریدون بن سفیان کے دور میں تھے، حتیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا زمانہ دیکھا تھا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن
مصیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی والدہ رومی اور والد فارسی النسل تھے۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور فرعون کے زمانے میں تھے۔ ابو زرعہ دلائل النبوت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کے دوران بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل، اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ ماشطہ ان کے 2 بیٹوں اور ان کے خاوند کی قبر سے آ رہی ہے۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے اور بزرگ ترین لوگوں میں سے تھے۔ آپ ایک تاریخ الدنیا شخص کے ہاں آتے جاتے تھے۔ اس شخص کا آپ پر بڑا اثر ہوا اور اس نے آپ کو اسلام کی تعلیم دی۔ جب خضر علیہ السلام بالغ ہو گئے تو آپ کے باپ نے آپ کی شادی کر دی۔ آپ نے بیوی کو بھی اسلام کی تعلیم دی۔ آپ چونکہ عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، اس لیے بیوی کو طلاق دے کر اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ آپ کے والد نے دوسری عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ آپ نے اس کو بھی اسلامی تعلیم سے روشناس کیا اور پہلی عورت کی طرح اس سے بھی وعدہ لیا اور اس کو بھی طلاق دے دی۔ پہلی عورت نے اپنا وعدہ پورا کیا مگر دوسری بیوی نے آپ کا راز کھول دیا۔ آپ وہاں سے بھاگے اور سمندروں کے ایک جزیرے میں جا پہنچے۔ پھر وہاں آنے والے 2 آدمیوں نے آپ کو وہاں دیکھ لیا۔ ایک آدمی نے تو آپ کی خبر چھپائی لیکن دوسرے نے آپ کے بارے میں لوگوں کو مطلع کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اسے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کس نے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں نے۔ اس نے دوسرے کا نام لیا۔ جب اس دوسرے سے پوچھا گیا تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ان کے قانون میں جھوٹ بولنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو پہلے شخص کو قتل کر دیا گیا جس نے خضر علیہ السلام کے بارے میں بتانے سے انکار کیا تھا۔ سو اتفاق اس نے جناب خضر علیہ السلام کی پہلی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار یہ عورت فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے کہا، فرعون کا ستیہ ناش ہو۔ بیٹی نے یہ بات اپنے باپ کو بتا دی۔ اس عورت کے گھر میں خاوند کے علاوہ 2 بیٹے تھے۔ فرعون نے ان کو طلب کیا اور انہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں میاں بیوی کو سزائے موت کا حکم جاری کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ جب تو ہمیں قتل کر دے تو ایک احسان کرنا کہ ہم دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ ان کو قتل کے بعد ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس سے اچھی خوشبو میں نے بھی کبھی نہیں پائی حالانکہ میں جنت میں بھی گیا ہوں۔ فرعون کی بیٹی ماشطہ کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا نام خضر علیہ السلام اس لیے ہے کہ جب آپ سفید زمین پر بیٹھتے تو نیچے سے سبزہ لہلہانے لگ جاتا۔ بخاری اس روایت کے ساتھ متفرد ہے۔ پھر عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیث میں مذکورہ لفظ فرد و سفید یا اس جیسی خوش گاس کو کہا جاتا ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عمر کا بیان نقل کیا ہے کہ فروتا سے مراد ایسی زمین ہے جو بالکل سفید ہو اور اس پر کوئی سبزہ وغیرہ نہ ہو۔ بعض نے کہا اس سے مراد خوش گاس ہے۔ اسے فروت بالوں سمیت سر کا چمڑا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو چھوٹے سر والے بڑے دانتوں والے حبشی کو ہمارے گھروں کے ارد گرد کھانا کھلاتے بہت خوش دیکھے گا۔ اس کی کھوپڑی یوں لگے گی گویا چٹیل زمین میں بیج بو دیا گیا ہو اور اس دونوں طرف مرچیں اگ گئی ہوں۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو خضر علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ میرے مطابق یہ بات صحیح بخاری کی روایت کے خلاف نہیں ہے، البتہ بخاری کی روایت کو ہی قومی خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ خضر علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چٹیل میدان میں نماز پڑھی تو وہ سبزی سے لہلہانے لگ گیا۔ حافظ ابن عساکر نے کہا کہ اس سند کے ساتھ یہ روایت غریب ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ کی بابت بیان کیا ہے کہ وہ کسی جگہ نماز پڑھتے تو اس کے ارد گرد جگہ سرسبز ہو جاتی۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام جب واپس لوٹے تو انہوں نے
خضر علیہ السلام کو سمندر کے اندر ایک سبز چٹان پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے چادر اوڑھی رکھی تھی، چادر کا کچھ حصہ اس کے سر اور کچھ پاؤں کے نیچے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام کہا تو انہوں نے منہ سے کپڑا ہٹایا اور سلام کا جواب دیا اور کہا، آپ کی زمین میں سلام کہاں؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ کہا، بنی اسرائیل کا نبی؟ فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد وہ حالات پیش آئے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس قصے میں کئی باتیں خضر علیہ السلام کے نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہنا، ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر علیہ السلام تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ اگر خضر علیہ السلام نبی کے بجائے ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام آپ سے مذکورہ انداز سے بات نہ کرتے اور نہ آپ خود اس انداز سے جواب دیتے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی درخواست اس لیے کی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا خاص علم ان سے حاصل کرے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اگر وہ نبی نہیں تھے تو وہ معصوم ابن الخطا بھی نہ تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر، عظیم المرتبت، عزت دار رسول اور غلطیوں سے محفوظ نبی تھے، کو ایک ولی کی اتباع کرنے اور اس سے علم حاصل کرنے کی رغبت نہ ہوتی اور نہ ہی آپ ان کے پاس جانے اور ان کے حالات معلوم کرنے کا عزم کرتے، حالانکہ انہیں خود نبی بنے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک رائے کے مطابق 80 برس بیت چکے تھے۔ یہ بات بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے تو ان کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آئے، طالب علم کی حیثیت سے ان کی پیروی کی۔ یہ سب باتیں ان پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ بھی آپ جیسے نبی تھے، ان کی طرف بھی آپ کی طرح وحی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم وحی اور اسرار نبوت دونوں عطا کیے تھے جن کے بارے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو علم نہ تھا، حالانکہ آپ بنی اسرائیل کے برگزیدہ رسول تھے۔ اسی انداز سے الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کا استدلال کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے لڑکا قتل کیا تھا تو اس کے بارے میں انہیں کیسے علم ہوا؟ لازم ہے کہ ان کی طرف وحی کی گئی، یہی ان کے نبی ہونے کی مستقل دلیل ہے اور ان کے معصوم ہونے کا صاف صاف ثبوت ہے، کیونکہ ولی اپنے منمانی سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ ولی کا کشف و الہام غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا، بالاتفاق اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ جب خضر علیہ السلام نے اس نابالغ بچے کو یہ جانتے ہوئے قتل کیا کہ اگر یہ بڑا ہوا تو کفر کرے گا اور اپنے والدین کو کفر پر مجبور کرے گا، والدین بچے کی شدید محبت کی وجہ سے بچے کی پیروی کرتے ہوئے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ عظیم مصلحت صرف خضر علیہ السلام کو ہی معلوم ہوئی کہ لڑکے کو زندہ رکھنے کے معاملے میں لڑکے کو قتل کر کے ان کے والدین کو کفر سے بچانا اور کفر کی سزا سے محفوظ رکھنا بہتر ہے، تو یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل اور اللہ کی طرف سے ان کے معصوم ہونے کی تائید ہے۔ شیخ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے سے خضر علیہ السلام کے نبی ہونے پر استقلال کرتے ہوئے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور انہوں نے الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی استقلال کا تذکرہ کیا ہے۔ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے اقوال کی حقیقت واضح کی تو بعد میں فرمایا، ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کا راز ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ جناب خضر علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور نبوت اور رسالت حصول و ولایت کے منافی نہیں، جیسے کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ بعض حضرات نے جناب خضر علیہ السلام کے متعلق فرشتے ہونے کی رائے پیش کی ہے۔ یہ بہت ہی عجیب و
غیر معقول بات ہے۔ جب خضر علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت ہو گیا جیسے ہم نے اس کے دلائل بیان کیے ہیں، تو ان لوگوں کی رائے کی کوئی دلیل و برہان نہ رہی جو کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے اور پھر کہتے ہیں کہ ولی بعض اوقات کچھ معاملات کی حقیقت کو جان لیتا ہے جن تک ظاہری شریعت والوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ ان کی یہ بات بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے۔ باقی رہا معاملہ ان کے ہمارے اس زمانے تک زندہ رہنے کا، تو جمہور ان کے آج تک زندہ ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو طوفان کے بعد انہوں نے ہی دفن کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی دعا تھی کہ مجھے دفن کرنے والا لمبی زندگی پائے گا۔ جب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا تھا، ترجمہ: خضر علیہ السلام نے کہا، اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بید بتائے دیتا ہوں۔ اس بارے میں بہت سی منقطع آثار مروی ہیں۔ ابو عبداللہ بن مطلع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے الگ ہونے کا ارادہ کیا تو کہا، مجھے کوئی وصیت کریں۔ انہوں نے فرمایا، فائدہ پہنچانے والے بنو، ضرر پہنچانے والے نہ بنو، خوش رہا کرو، غصہ نہ کیا کرو، جھگڑا نہ کرو اور بغیر ضرورت سفر نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ تکبر کے سوا کسی چیز سے مت ہنسو۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، دنیا میں لوگوں کو اتنا ہی عذاب دیا جاتا ہے جس قدر دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا، مجھے وصیت کریں، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری آپ پر آسان فرمائے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے زکریہ بن یحییٰ الوقاد کے واسطے سے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے، اور یہ روایت بہت جھوٹوں میں سے ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اور بعد میں اپنا مقصد بیان کیا۔ اسی دوران خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہ نوجوان، خوبصورت، اچھی خوشبو اور سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام بن عمران، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، آپ کا رب آپ پر سلام کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ تو خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جن کی نعمتیں میں شمار نہیں کر سکتا، اور اس کی مدد اور توفیق کے بغیر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وصیت فرمائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد مجھے نفع دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے علم کے طالب، بات کرنے والا سننے والے کی نسبت کم اقتاحٹ میں مبتلا ہوتا ہے، لہذا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرو تو ان کو اقتاحٹ میں نہ ڈالو، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ آپ کا دل ایک برتن ہے، لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ اپنے برتن کو کس چیز سے بھرنا ہے۔ دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا اس میں رہنا ہے، یہ مت بھولو کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے جس میں ابدی زندگی کے لیے تیاری کرو، صبر اختیار کرو، یہی تمہیں پاکیزہ طاہری زندگی عطا کرے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر حصول علم کی خواہش ہو تو اس کے لیے وقت مختص کرو، کیونکہ علم صرف وہی حاصل کر سکے گا جو اس کے لیے وقت نکالے گا۔ کثرت کلام سے پرہیز کرو، یہ اہل علم کی صفت اور ان کی شان ہے۔ زیادہ بولنا کم عقلی کی علامت ہے، میانہ روی اختیار کرو، یہ توفیق الہی اور درستگی کی علامت ہے۔ جہلا اور ٹال مٹول کرنے والوں سے بچو، اور کم عقلوں کو معاف کرنا علماء و اہل دانش کا طرز عمل ہے۔ اگر جاہل آپ کو گالی بکے تو بردباری سے خاموشی اختیار کریں اور محتاط ہو کر اس سے کنارہ کشی کریں، کیونکہ اس کی باقی ماندہ جہالت اور گالی گلوچ بھی بہت زیادہ ہے۔ اے ابن عمران، اپنے علم کو معمولی سمجھو، کیونکہ خودداری اور بیراروی خود کو مشقت میں اور تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اے ابن عمران، ایسی بات مت کرو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، جس کی دنیاوی ضرورتیں پوری نہ ہو، دنیا سے اس کی رغبت و چاہت ختم نہ ہو، اور وہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو۔ اپنی حالت کو حقیر سمجھو اور شکوہ کرے تو ایسے شخص زاہد و تارک دنیا نہیں ہو سکتا ہے۔ خواہشات کا غلام شہوات پر قابو نہیں پا سکتا، جیسے جہالت نے گرائے ہوئے اسے علم کی
تلاش فائدہ نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ وہ آخرت کی طرف نہیں دنیا کی طرف متوجہ ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اصول علم کا مقصد عمل کرنا ہو، لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں، کیونکہ وہ اس صورت میں آپ کے لیے تباہی اور دوسروں کے لیے روشنی کا سبب بنے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، زہد و تقوی کو اپنا لباس بنا لو، علم اور ذکر الہی کے ساتھ کلام کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لو، کیونکہ برائیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو خوف الہی کے ساتھ روشن کرو، اچھے کام کرو، کیونکہ برے کام تو آدمی سے ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو یاد کر لیا تو فلاح پائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ خضر علیہ السلام باتیں کر کے چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ اور پریشانی کی حالت میں روتے رہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ زکریا بن یحییٰ بالوقاد المصری کی وضع شدہ احادیث میں سے ہے، کیونکہ بہت سے ائمہ حق نے ان کو کذاب قرار دیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے فاضل اور ذی شعور نے اس حدیث پر خاموشی کس طرح اختیار کر لی۔ حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا، کیا میں تمہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان نہ کروں؟ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، وہ ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھے کہ ایک مکاتب غلام نے آپ کو دیکھ کر عرض کیا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، مجھے صدقہ دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ مسکین نے کہا، میں اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے لازمی کچھ صدقہ کریں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے آپ میں برکت محسوس کی ہے اور آپ کی برکت کی امید رکھتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، ہاں آپ مجھے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ مسکین نے کہا، کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں حق بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے بہت بڑا سوال کیا ہے، میں تجھے اللہ کے لیے رسوا نہیں کرتا، مجھے بیچ دیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کو بازار میں 400 درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ آپ نے اپنے خریدار کے ہاں کافی عرصہ قیام فرمایا۔ آپ نے اپنے مالک سے کہا، تو نے مجھے بلائی کی خاطر خریدا تھا، مجھے کوئی کام بتائیں۔ اس نے کہا، میں آپ پر مشقت کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ آپ بوڑھے اور کمزور آدمی ہیں۔ آپ نے فرمایا، مشقت والی کوئی بات نہیں، اب مجھے کام بتائیں۔ اس نے کہا، پھر یہ پتھر یہاں سے ہٹا دو۔ ان پتھروں کو 6 آدمیوں سے کم تعداد ایک دن میں نہیں ہٹا سکتی تھی۔ آدمی کام کہہ کر اپنی کسی ضرورت کے لیے گیا تو خضر علیہ السلام نے مختصر عرصے میں وہ پتھر منتقل کر دیے۔ اس نے کام دیکھ کر کہا، آپ نے بہت اچھا اور عمدہ کام کیا، آپ نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو میرے خیال میں آپ کی طاقت سے باہر تھا۔ پھر آدمی کو سفر پر جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے آپ سے کہا، میں آپ کو امانت دار خیال کرتا ہوں، لہٰذا میرے گھر میں نائب کی حیثیت سے رہیے۔ آپ نے کہا، کوئی کام بتائیے۔ اس نے کہا، میں آپ پر مشقت ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے کہا، مشقت والی کوئی بات نہیں، آپ کار لائق بتائیں۔ اس نے کہا، میرے واپس آنے تک گھر بنانے کے لیے اینٹیں بنائیں۔ آدمی یہ کہہ کر سفر پر روانہ ہو گیا اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ ایک بہترین مکان بن چکا ہے۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا، اللہ کے واسطے دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور کس راہ کے مسافر ہیں؟ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے اللہ کے نام سے سوال کیا ہے اور اسی اللہ کے نام پر ہی میں غلام بنا، تو میں بتاتا ہوں، جان لو کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، جس کے بارے میں تم نے یقیناً سنا ہوگا۔ ایک مسکین نے مجھ سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو میں نے اسے اپنے اوپر قدرت و اختیار دے کر کہا کہ وہ مجھے فروخت کر دے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سے اللہ کے نام کا سوال کیا گیا اور اس نے قدرت کے باوجود سوالی کو واپس کر دیا، تو قیامت کے دن اس کا خالی چمڑا کڑا کیا جائے گا، جس میں نہ گوشت ہوگا اور نہ حرکت کرتی ہوئی ہڈی ہوگی۔ آدمی نے کہا، میں اللہ پر ایمان لایا، اے اللہ کے نبی، میں نے بے علمی میں آپ سے مشقت لی۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، آپ نے اچھا سلوک کیا اور مجھ پر ترس کھایا۔
آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ میرے اہل و عیال اور مال و دولت کے بارے اللہ کے حکم کے مطابق جو چاہیں فیصلہ کریں یا پھر میں آپ کو آزاد کر دوں۔ آپ نے کہا آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا پھر اسی نے نجات دی۔ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ اس کا موقوف ہونا زیادہ مناسب ہے کہ اس کی سند میں غیر معروف راوی بھی ہے۔ ابن الہندی نے اپنی کتاب عتابۃ المنتظر فی شرح حال الخضر میں عبدالوہاب بن دعاق سے یہ روایت بیان کی ہے کہ وہ متروک ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے صدی رحمۃ اللہ علیہ تک سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خضر اور الیاس علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور ان کے والد بادشاہ تھے۔ الیاس علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا میرے بھائی خضر علیہ السلام کو حکومتی امور میں کچھ دلچسپی نہیں ہے، میری رائے میں ان کی شادی کر دی جائے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی بادشاہت کے لائق ہو۔ باپ نے ان کی شادی ایک خوبصورت اور کنواری لڑکی سے کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر میرے پاس رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور میرا راز فاش نہ کرنا۔ اس نے آپ کے پاس ٹھہرنا پسند کیا اور 1 سال آپ کے پاس رہی۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور کہا تو بھی جوان ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہے، مگر تم لوگوں کے ہاں کوئی اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے اولاد عطا کرے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ اس کے باپ نے حکم دیا تو خضر علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور باپ نے ایک شوہر دیدہ عورت سے اس کی شادی کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تخلیہ میں اس کے ساتھ بھی وہی گفتگو کی جو پہلی کے ساتھ کی تھی، تو وہ آپ کے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے عورت سے اولاد کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا آپ کے بیٹے کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے۔ والد نے خضر علیہ السلام کو طلب کیا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کیا اور بادشاہ کے کارندے انہیں پا نہ سکے۔ آپ کے بھاگنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے انہوں نے راز فاش کرنے والی عورت کو قتل کر دیا تھا، جبکہ پہلی عورت کو طلاق دے کر آزاد کر دیا تھا، تو وہ اس شہر کے مضافات میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن اس کے پاس ہی ایک آدمی گزرا، عورت نے آدمی کو بسم اللہ کہتے ہوئے سنا تو پوچھا یہ نام تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں خضر علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ اس عورت نے اس آدمی سے شادی کر لی اور اس کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ پھر اتفاق سے وہ عورت فرعون کی بیٹی ماشطہ کی ملازمہ بن گئی۔ ایک دن وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے والد؟ اس نے کہا میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ فرعون کو اس بات چیت کے بارے میں مطلع کیا اور تو اس نے تانبے کو آگ میں پگھلانے کا حکم دیا۔ جب اسے اچھی طرح گرم کر لیا گیا تو اس نے عورت کو اس میں پھینکنے کا حکم دیا۔ عورت اسے دیکھ کر لرزی اور پیچھے ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے کہا اے ماں صبر کر، تو حق پر ہے، تو اس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک رات خضر علیہ السلام تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ پاک مجھے اس چیز پر مدد اور توفیق دے جو مجھے اس چیز سے بچا لے جس سے تو نے مجھے ڈرایا ہے، یعنی عذاب سے، اور مجھے نیک لوگوں کا وہ شوق نصیب فرما جو تو نے ان کو عنایت کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور سلام و جواب کے بعد خضر علیہ السلام نے پیغام دیا کہ آپ کو دیگر انبیاء علیہ السلام پر اسی طرح فضیلت دی گئی ہے جیسے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مذکورہ روایت کی ایک سند میں ابو داؤد العمی کذاب اور حدیث واضح کرنے والا راوی ہے اور دوسری روایت میں کثیر بن عبداللہ روایت گڑھنے والا ہے۔ ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہ آئے، حالانکہ چاہیے تھا کہ آ کر بذات خود سلام کہتے اور علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے۔ اس لیے مذکورہ روایت پر سند و متن دونوں لحاظ سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
کچھ لوگ اپنے مشائخ اور بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ان کے پاس آتے اور ان کو سلام کہتے ہیں اور وہ ان کے نام، گھر اور محلے کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کی یہ باتیں ہیں اور دوسری جانب حدیث ہے کہ انہوں نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو نہیں پہچانا جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ نے ان کو اس دور کے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ بتایا۔ حتیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا تعارف کرایا کہ وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں۔ حافظ ابن حسین بن منادی نے انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث بیان کر کے فرمایا، محدثین نے اس حدیث کو اسناد کا انکار کرتے ہوئے متن کے لحاظ سے اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کا من گھڑت ہونا واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ حافظ ابو بکر بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادی دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے اطراف جمع ہو کر رونے لگے۔ اتنے میں ایک شخص داخل ہوا، اس کی داڑھی کے بال کچھ سفید اور کچھ سیاہ تھے، اس کا جسم بھاری اور چہرہ خوبصورت تھا۔ وہ گردنوں کو پلانگتے ہوئے آگے بڑھا اور رونے لگ گیا۔ پھر اس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اللہ کے لیے ہر مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، اس کے ہاں ہر جانے والی نعمت کا عوض ہے اور ہر فوت ہونے والے کا ایک نائب ہے، بس صبر کرتے ہوئے اللہ سے 10 سوال دراز کرو، اس نے مصیبت میں تمہاری طرف دیکھ لیا ہے، بس تم ان کی جانب ہی دیکھو۔ مصیبت زدہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا نقصان پورا نہ ہو۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ تو ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی خضر علیہ السلام ہے۔ ابو بکر بن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مذکورہ روایت بیان کی ہے، لیکن اس کی روایت کے الفاظ بیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے کچھ مختلف ہیں۔ بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا، اس روایت کا راوی عباد بن عبد الصمد ضعیف اور انتہائی منکر ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عباد سے مراد ابن المعمر البصری ہے، اس نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کتاب روایت کی ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کتاب کا زیادہ تر حصہ ممنوع ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی منکر بھی کہا ہے۔ عدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بصری نے عموماً فضائل علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث بیان کی ہے اور یہ ضعیف اور عالی شیعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مزد میں اپنی سند کے ساتھ علی ابن الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو تعزیت کرنے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے لیے ہر مصیبت میں صبر کرنے والا ہے اور وہ فوت ہونے والے کا نائب اور ہر ضائع ہونے والی چیز کا بدل ہے، پس اللہ پر ہی اعتماد کرتے ہوئے اسی سے امید وابستہ کرو۔ دراصل مصیبت زدہ وہ ہے جو اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ علی بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ اسی روایت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسناد القاسم العمری مشروق ہے۔ امام ابن بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ جھوٹ بولتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود ہی احادیث گڑھ لیا کرتا تھا۔ مزید یہ کہ یہ روایت مرسل ہے اور اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ضعیف سند سے اسی طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں۔ یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کہ ایک منادی کو سنا، یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، ہمیں آ لینے دے۔ آپ نے انتظار کیا حتیٰ ایک شخص سے اس میں شامل ہو گیا، اس نے میت کے لیے دعا کی، اس نے تیری نافرمانی تو بہت کی ہے جس پر تو اسے عذاب دے گا، اور اگر معاف کر دے گا تو وہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا گیا تو اس نے کہا، اے صاحب قبر، تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر تو نگہبان خراج وصول کرنے والا خازن، منشی یا کوتوال نہ تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے نماز اور حکمت بری یہ بات چیت، یہ سب علم کہاں سے حاصل کیا۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ اس کے قدم کا نشان ایک ہاتھ کے برابر تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ خضر علیہ السلام تھے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے، یہ اثر منقطع ہے اور صحیح نہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک دفعہ رات کے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا، اے اللہ، تیرے لیے ایک آواز دوسری آواز کی سماعت کے لیے رکاوٹ نہیں، تو وہ رب ہے جس سے مسائل سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، جس کو آزاری کرنے والوں کی آزاری اور سوال کرنے والوں کے سوال زج نہیں کرتے، مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی مٹاس نصیب فرما۔ راوی کہتے ہیں میں نے اسے اپنے کلمات دہرانے کا کہا، اس نے کہا کیا تو نے وہ الفاظ سن لیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں سن لیے ہیں۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خضر علیہ السلام کی جان ہے، کوئی آدمی اگر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگر سمندر کی جاگ اور درختوں کے پتوں اور ستاروں کی تعداد کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن محرر متروک الحدیث ہے اور یزید بن السام کی علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت ہی نہیں، اس لحاظ سے یہ روایت منقطع بھی ہے اور ایسی روایت صحیح نہیں ہو سکتی، واللہ علم۔ ابو اسماعیل ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو ایک آواز دوسری آواز سے روکتی نہیں، جس کو سوال کرنے والے مغالطے میں نہیں ڈالتے، سائلوں کا اصرار اسے زج نہیں کرتا، مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی مٹاس عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنی دعا کے الفاظ میرے لیے دہرا دیجئے۔ اس نے کہا کیا تو نے دعا سن لی ہے؟ آپ نے کہا ہاں سن لی ہے۔ پھر کہا ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خضر علیہ السلام کی جان ہے، اگر آپ کے گناہ ستاروں، بارشوں کے قطروں، زمین کی کنکریوں اور مٹی کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو آگ چپکنے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ روایت بھی منقطع ہے اور اس کی سند میں غیر معروف راوی بھی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے مذکورہ روایت بیان کی ہے لیکن اس کی سند مجہول اور منقطع ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو دلالت کرتی ہوں کہ وہ آدمی خضر علیہ السلام تھے۔ حافظ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر ملتے اور دونوں ایک دوسرے کا سر مونتے تھے اور ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہوئے یہ کلمات کہتے تھے۔ ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ ماشاءاللہ، صرف اللہ ہی بلائی مہیا کرتا ہے، ماشاءاللہ، صرف اللہ ہی شر سے بچاتا ہے، ماشاءاللہ، صرف اللہ ہی کی طرف سے نعمتیں ہیں، ماشاءاللہ، صرف اللہ ہی ہے جو نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ مذکورہ الفاظ کہے گا، اسے اللہ پانی میں ڈوبنے، آگ میں جلنے اور چوری سے محفوظ رکھے گا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا، اللہ اسے شیطان، بادشاہ، سانپ اور بچھو کے شر سے بچائے گا۔ مذکورہ حدیث ہر طرح اور ہر لحاظ سے ضعیف ہے۔ ایک روایت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے مرفوعاً مروی ہے کہ ہر عرفہ کے دن میدان عرفات میں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور خضر علیہ السلام جمع ہوتے ہیں۔ یہ حدیث طویل ہونے کے ساتھ ساتھ موضوع بھی ہے، اس لیے ہم نے اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ خضر اور الیاس علیہ السلام بیت المقدس میں اکٹھے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، ہر سال حج کرتے اور زمزم اتنا پی لیتے تھے کہ وہ آئندہ سال تک کافی ہوتا تھا۔
ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جامع مسجد دمشق کے بانی ولید بن عبد الملک بن مروان نے مسجد میں رات کو عبادت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مذکورہ رات مسجد خالی رکھنے کا حکم دیا۔ جب وہ رات کو مسجد میں باب الساعات میں سے داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی اس کے اور باب الخضر کے درمیان میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے مسجد کے متولیوں کو کہا کیا میں نے تمہیں مسجد خالی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ خضر علیہ السلام ہے اور ہر رات یہاں نماز پڑھنے تشریف لاتے ہیں۔ رباح بن عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے چلتے دیکھا۔ پھر میں نے دل میں کہا یہ تو ننگے پاؤں ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا وہ شخص کون تھا جس نے آپ کے ہاتھ پر ٹیک لگا رکھا تھا؟ وہ فرمانے لگے اے رباح، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو فرمایا میرا خیال ہے تو نیک آدمی ہے، یہ میرے بھائی خضر علیہ السلام تھے۔ اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میں عنقریب حکمران بنوں گا اور عدل و انصاف کروں گا۔ شیخ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علماء کرام کے نزدیک اس روایت کا راوی الرملی مجروح ہے۔ ابو الحسین المنادی نے زمرہ سری اور رباح پر بھی جرح کی ہے۔ پھر انہوں نے کئی طریق سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی ہے، پھر ان سب سندوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم تیمی، سفیان بن عینیہ اور ایک جماعت کے ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے۔ مذکورہ روایات اور دیگر حکایات کی وجہ سے کچھ لوگ خضر علیہ السلام کے اب تک زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان کی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ دجال آئے گا اور اس پر مدینے کی حدود میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ سب سے بہتر یا بہترین لوگوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف جائے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی وہ دجال ہے جس کے متعلق ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع کیا ہے۔ دجال اپنے کارندوں کو کہے گا اگر میں اس شخص کو مار کر دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو دجال اس شخص کو مار کر کے زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی زندہ ہو کر کہے گا جنتی بصیرت اب مجھے حاصل ہوئی ہے، اتنی پہلی بھی نہیں تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ دوبارہ اسے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن دوبارہ ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ معمر کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس کے گلے میں پیتل کی کتاب لٹک رہی ہوگی اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ خضر علیہ السلام ہی ہوں گے جن کو دجال قتل کر کے زندہ کرے گا۔ یہ لمبی حدیث زہری کے واسطے سے بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان جو بڑے فقہ اور مسلم سے روایت کرنے والے ہیں نے قرار دیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ آدمی خضر علیہ السلام تھے، البتہ معمر وغیرہ کا بلغنی کہنا قابل حجت نہیں، یعنی مجھے خبر پہنچی ہے کہہ کر معمر نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں۔ ہاں بعض احادیث میں جو آیا ہے کہ وہ ایک بھرپور نوجوان کو لا کر قتل کرے گا، اس کا کہنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے، بلکہ تواتر کے ساتھ آپ تک اس کی خبر پہنچنا مذکورہ انداز سے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب عجالۃ المنتظر فی شرح حالۃ الخضر میں اس کے متعلق مرفوع احادیث جمع کی ہیں اور بتایا ہے کہ وہ سب کے سب موضوع ہیں، من گھڑت اور خانہ ساز ہیں۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین اور بعد کے اہل علم سے مروی آثار بھی جمع کیے ہیں۔ ان کی اسناد کے ضعیف کو بیان کیا ہے، راویوں کے مجہول ہونے کی نشاندہی بہت اچھے انداز سے کی ہے اور ان کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ خضر علیہ السلام کے فوت ہونے کا نظریہ یہ بہت ہی اہل علم کا ہے، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ امام بخاری، ابراہیم حری، ابو الحسنین حسین ابن منادی اور ابو الفرج ابن جوزی رحم اللہ علیہم۔ ابن جوزی نے اس بات کی تائید میں بہت سے دلائل پیش کیے ہیں اور اس بارے ایک مستقل کتاب تحریر کی ہے جس کا نام عجالۃ المنتظر فی شرح
حالت الخضر ہے۔ دوستو اگلا ٹاپک ہے وفات خضر علیہ السلام پر دلائل۔ پہلی دلیل ترجمہ، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، لہٰذا اگر خضر علیہ السلام بشر ہیں تو لازمی طور پر اس آیت کے عموم کے تحت داخل ہیں، اور دلیل کے بغیر ان کی تخصیص نہیں کی جا سکتی جب تک ثبوت نہ ہو۔ اس وقت تک اصل تو نہ ہونا ہی ہے، اور نبی علیہ السلام سے تشخیص کی کوئی یقینی دلیل نہیں ملتی۔ دوسری دلیل ترجمہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہارے کتاب کی تصدیق کرے، تو تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار میں میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس پر ایمان لائے گا اور ان کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لی ہے۔ اگر خضر علیہ السلام نبی یا ولی جو بھی ہیں اس وعدے میں شامل ہیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک زندہ ہوتے تو ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے، آپ پر ایمان لاتے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ کی مدد کرتے، کیونکہ اگر وہ ولی تھے تو خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے افضل ہیں، اگر نہیں تھے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر چارہ نہیں تو خضر علیہ السلام آپ کے پاس حاضر کیوں نہ ہوئے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کرنا لازم ہوتا۔ یہ حدیث مذکورہ مقصد کے لیے قطعی دلیل ہے اور اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، اور آیت کریمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں تو وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی شریعت کی اتباع کرتے۔ معراج والا واقعہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اسراء کی رات تمام انبیاء سے اوپر اٹھایا گیا۔ وہ جب آپ کے ساتھ بیت المقدس میں آئے اور نماز کا وقت ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام کی امامت کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹھہرنے کے مقام پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ امام اعظم خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب پر مقدم ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے اور یہ ہر مومن کو معلوم ہے تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ آپ کی امت میں شامل ہوتے اور آپ کی شریعت پر چلتے، ان کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق کوئی صحیح یا حسن قابل اطمینان حدیث مروی نہیں کہ وہ کبھی خواہ ایک ہی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہوں، اور نہ یہ روایت ملتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد و وقتال کے معرکے میں شریک ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں غزوہ بدر کے دن پر غور کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں پر اپنے رب سے نصرت و فتح کی دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس جماعت میں مسلمانوں کے سردار اور فرشتوں کے سردار حتیٰ جبریل امین علیہ السلام بھی شامل تھے، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک قصیدے میں کہا ہے۔ اور بدر کے کنویں کے پاس جب ہمارے جھنڈے کے نیچے جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہروں کو پیر رہے تھے، اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کا آپ کے پرچم تلے آ کر قتال کرنا ان کے لیے بہت زیادہ شرف و عظمت والا ہوتا۔ قاضی ابو الیعلا محمد بن الحسین بن
فران جنبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمارے کسی ساتھی سے خضر علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ فوت ہو گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا ابو طاہر بن غباری کی بھی یہی رائے ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے تھے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یہ بات ابن جوزی نے مجالہ میں نقل کی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ ان اہم مقامات میں حاضر تو تھے لیکن کس نے آپ کو دیکھا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا حاضر ہونا بہت دور کا احتمال ہے، جس کی وجہ سے صرف توہمات کی بنا پر عموم کی تشخیص لازم آتی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں، لہٰذا ایسا احتمال تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ ان مقامات پر حاضر ہو کر پوشیدہ کیوں رہے، جبکہ ایسے مقامات میں حاضر ہونا زیادہ اجر و ثواب، بلندی درجات کا سبب اور ان کے معجزات کو زیادہ نمایاں کرنے والا ہے۔ اگر وہ آپ کے بعد زندہ ہوتے تو لازم تھا کہ وہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی تبلیغ کرتے، چھوٹی احادیث، مقلوب روایات، بدعت اور لالچ و ہوس پر مبنی نظریات کی تردید کرتے، غزوات اور مسلمانوں کے اجتماعی پروگراموں میں شامل ہو کر ان کو فائدہ پہنچاتے، ان کو نقصان سے بچاتے، علماء کرام اور حکام کو درست کر کے دلائل اور احکام کی وضاحت کرتے۔ یہ کام شہروں میں چھپنے اور جنگلوں میں گھومنے پھرنے سے زیادہ اچھے تھے۔ ان کے ساتھ یہ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، لیکن لوگ خضر علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اور خضر علیہ السلام خود ان کے حالات بیان کرنے والے اور ان کے نگہبان ہیں۔ اگر یہی حقیقت ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ان بے مقصد اور بیکار کاموں کے بجائے وہ تعمیری کاموں میں کیوں نہ لگے؟ ہماری ذکر کردہ باتوں پر غور و فکر کرنے والا اور ان کے انکار کی جرات نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ خضر علیہ السلام کے انتقال کی ایک دلیل و حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر فرمایا تمہارا اس رات کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس زمین میں جتنے لوگ باقی ہیں ان میں سے ایک بھی 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گا، کوئی جھپکنے والی آنکھ باقی نہ رہے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مغالطہ لگ گیا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، مگر ایسی کوئی بات نہ تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے یا 1 ماہ پہلے، راوی کو شک ہے، فرمایا کوئی ذی روح ایسا نہیں، یا فرمایا تم میں سے آج کوئی سانس لینے والا جان نہیں جس پر 100 سال گزر جائیں اور وہ زندہ رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے فرمایا لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس بارے میں تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی قسم آج کوئی سانس لینے والی جان زمین پر موجود نہیں کہ اس پر 100 سال پورے ہو سکیں۔ یہ روایت مسلم کی شرط پر ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ صحیح روایات حیات خضر علیہ السلام کے نظریے کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ اگر خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے انتقال کر چکے ہیں جیسا کہ غالب گمان ہے، بلکہ قطعی رائے کے قریب ہے، تو پھر کوئی اشکال نہیں، اور اگر وہ آپ کے دور تک زندہ ہیں تو مذکورہ حدیث کا تقاضا ہے کہ وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے اور وہ اب دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ وہ حدیث کے عموم میں داخل ہیں، اس کی تشخیص کرنے والی کوئی دلیل نہیں۔ حافظ ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب تعریف والعلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے استاد ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود اور زندہ تھے، لیکن مذکورہ حدیث کی بنیاد پر وہ آپ کے بعد انتقال کر گئے۔ رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا نظریہ بھی صحیح نہیں بلکہ مول نظر ہے۔ سہیلی نے خضر علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک باقی اور زندہ رہنے کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے بہت سے علماء سے یہ نظریہ نقل کیا ہے۔ پھر سہیلی فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے
کہ خضر علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعزیت کی ہے۔ پھر انہوں نے ہماری ذکر کردہ ضعیف روایات بلا اسناد ذکر کی ہیں، واللہ علم۔ دوستو، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔